بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور ابھی تک جتنے بھی لیسن آپ کے پاس پہنچے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا اور یاد بھی کیا ہے۔ تو بیٹا کل ہم نے سر سید احمد خان کی سیاسی اور ادبی خدمات کے حوالے سے پڑھا تھا، اور آج کا ہمارا سوال جو ہے وہ ہے سر سید احمد خان یا تحریک علی گڑھ کی خدمات۔ تو اس میں آج تعلیمی خدمات کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، پس منظر کے حوالے سے بھی اور سر سید کی حالات زندگی کے حوالے سے بھی کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو بیٹا آج سر سید احمد خان یا تحریک علی گڑھ کی خدمات، دراصل سر سید احمد خان بذات خود ایک تحریک تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی مسلمانوں کی بقا اور ترقی کے لیے وقف کر دی اور انہیں پستی سے اٹھا کر بلندی تک پہنچا دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی، ادبی، معاشرتی اور مذہبی میدانوں میں جو خدمات انجام دی، ذیل میں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے تعلیمی خدمات ہے، کہ سر سید وہ شخص تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو سہارا دیا، مسلمانوں کو جس دور میں تعلیم کے اندر، سیاست کے اندر، معاشرتی اور ادبی لحاظ سے پیچھے چھوڑا جا رہا تھا، تو سر سید نے مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ سر سید دیکھ رہے تھے کہ اب سرکاری ملازمتیں انگریزی تعلیم کے حصول کے ساتھ مشروط ہو کر رہ گئی ہیں۔ سرکاری ملازمت اب صرف اقتصادی ضرورت ہی نہیں بلکہ سیاسی ضرورت بھی بن چکی ہے، لیکن مسلمان انگریزی تعلیم سے نفرت کرتے تھے۔ سر سید کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اگر مسلمان جدید تعلیم سے دور رہے تو ترقی کی اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، نیز حکمرانوں سے ان کے اختلافات وسیع ہوتے جائیں گے۔ چنانچہ سر سید کا فیصلہ تھا کہ ترقی کے لیے انگریزی زبان سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے درج ذیل اقدامات کیے۔ تو یہ تعلیمی خدمات کے اندر سر سید احمد خان کا جو ایک بہت بڑا قدم تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف روشناس کروایا، تعلیم کی طرف لے کر آئے۔ تو اقبال نے ان کی ترجمانی بڑے خوبصورت انداز سے کی کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ لڑنا، منزل یہی کھٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو سر سید احمد خان نے تعلیمی خدمات کے اندر جو سب سے پہلا کارنامہ سر انجام دیا وہ مدرسہ مراد آباد تھا، کہ اس سلسلے میں پہلے قدم کے طور پر سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک فارسی مدرسے کی بنیاد رکھی، جس میں انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ دوسرا سائنٹیفک سوسائٹی، سر سید نے 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس سوسائٹی کا مقصد جدید علوم کا انگریزی سے اردو ترجمہ کر کے اہل ہند کو تاریخ، ادب اور سائنس سے روشناس کرانا تھا۔ اس کا مقصد ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا جہاں انگریز اور ہندوستانی باشندے باہم تبادلہ خیال کر سکیں۔ بعد ازاں سر سید کے ساتھ ہی یہ سوسائٹی علی گڑھ منتقل ہو گئی، یعنی کہ دوسرا جو بڑا کارنامہ تھا وہ سائنٹیفک سوسائٹی تھا۔ اس کے بعد آپ کا جو اہم کارنامہ تھا وہ وکٹوریہ اسکول کا قیام تھا۔ سر سید احمد خان نے 1862 میں غازی پور کے مقام پر وکٹوریہ اسکول قائم کیا۔ اس مدرسے میں معاشرتی علوم کے علاوہ انگریزی بھی پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ 1866 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ سے ایک رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا۔ یہ رسالہ جلد ہی ہفت روزہ سے سہ روزہ بن گیا۔ اس کی سب سے اہم خوبی یہ تھی کہ ایک کالم اردو اور دوسرا انگریزی میں شائع ہوتا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی کے الفاظ میں وہ انگریزی خیالات کو ہندوستانی لباس اور ہندوستانی خیالات کو انگریزی لباس میں ظاہر کر کے دونوں قوموں کو ملانا چاہتا تھا، یعنی کہ یہ سر سید احمد خان کا جو تھا ایک نظریہ تھا جس کو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔
اس کے بعد آپ نے سفر انگلستان کیا، انگلستان کا سفر کیا۔ سر سید اس امر سے بخوبی واقف تھے کہ مسلمانوں کی خوشحالی کا راز جدید تعلیم مضمر ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 1869 میں اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ انگلستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج کا دورہ کر کے یونیورسٹیوں کی طرز پر برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک اقامتی درسگاہ کے قیام کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انجمن خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند، پھر آپ نے ایک انجمن بنائی جس کے اندر 1870 میں انگلستان سے واپسی پر سر سید نے خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان ہند کے نام سے ایک کمیٹی قائم کی، جس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کی وجوہات معلوم کرنا اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کرنا تھا۔ کمیٹی نے تجویز پیش کی کہ مسلم قوم کو اپنی مدد آپ کے تحت ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے جہاں مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہو۔ اب یہ سر سید احمد خان جو تھے، انہوں نے تعلیم کے اندر جو تھی مسلمانوں کے لیے اس قدر خدمات پیش کی، اپنی خدمات پیش کی اور مسلمانوں کی مدد کی کہ اس میں کہا گیا کہ ہمیں ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنے چاہیے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تعلیمی ادارے تو موجود ہیں لیکن انہیں بند کیا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ ہمیں دہرا رہی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے تعلیمی دروازے جو تھے، ان کو تعلیمی ادارے جو تھے ان پر بلڈوزر چڑھا کر ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن افسوس کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں کو ایک بیماری کا بہانہ دے کر ان کو مکمل طور پر بند کر دیا جا رہا ہے، بند کیا گیا، اور یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس کے بعد MAO ہائی اسکول کا قیام 1877 میں سر سید احمد خان کا مسلم قوم پر ایک بہت بڑا احسان کہ MAO ہائی اسکول کا قیام ہے۔ سفر انگلستان کے تجربات کی روشنی میں سر سید نے واپس آ کر 24 مئی 1875 میں علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول قائم کیا، جس کا افتتاح سر ولیم میور نے کیا۔ تو بیٹا یہاں MAO ہائی اسکول کا قیام جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں 1877 جو ہے یہ مسٹیک ہے، یہ 1875 میں جو تھا وہ تعلیمی ادارہ بنا تھا، جبکہ 1877 کے اندر اس کو کالج کا درجہ دیا گیا تھا۔ یہ سٹارٹنگ سے 1877 جو ہے یہ اس میں نہیں آئے گا۔ MAO کالج کا قیام 1877 میں MAO ہائی اسکول کو کالج کا درجہ دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس عظیم درسگاہ کا افتتاح وائسرائے ہند لارڈ لیٹن نے 8 جنوری 1877 کو کیا۔ اس درسگاہ میں پورے ہندوستان سے طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ یہ پورے ہندوستان میں اپنی نوعیت کی واحد درسگاہ تھی جو مسلمان طلباء کے لیے جدید خطوط پر قائم کی گئی تھی۔ سر سید کی وفات کے بعد 1920 میں کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ تو بیٹا MAO ہائی اسکول جو تھا یہ 1875 میں قائم ہوا، اور 1875 کے بعد یعنی 2 سال کے بعد 1877 میں تو یہ ادارے جو قائم کیے کہ 1875 کے اندر MAO ہائی اسکول کا قیام کیا گیا، پھر 2 سال کے بعد اس ادارے کو کالج کا درجہ دیا گیا، اور پھر سر سید کی وفات کے بعد 1920 میں جو تھا اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ جو تھا وہ دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی گئی۔ 1886 میں سر سید احمد خان نے ایک تنظیم محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے قائم کی، جس کا مقصد مسلمانوں میں تعلیمی ذوق، شعور اور بیداری پیدا کرنا تھا۔ اس کے اجلاس ہر سال مختلف شہروں میں منعقد ہوتے تھے، جن میں نہ صرف تعلیمی مسائل بلکہ قوم کو درپیش و دیگر مسائل بھی زیر بحث آتے تھے۔ اس پلیٹ فارم سے بعد ازاں مسلم لیگ معرض وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ دیگر تعلیمی ادارے بھی تھے۔ دراصل سر سید نے ایک چراغ روشن کیا، پھر دیے سے دیا جلتا گیا اور ملک بھر میں اس تحریک سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے علاقوں میں تعلیمی ادارے
قائم کیے، مثلاً لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ سر سید احمد خان کی ایک کاوش تھی کہ ایک چراغ روشن کیا پھر دیے سے دیا جلتا گیا۔ تو یہاں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ چلا تھا جانب منزل اکیلا ہی، چلا تھا جانب منزل اکیلا ہی، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو بیٹا اس شعر کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے۔ اس کے بعد جدید مغربی نصاب تھا کہ انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان اور مغربی علوم کا آغاز ہوا، جسے ہندوؤں نے تو فوراً اختیار کر لیا، لیکن مسلمان انگریزی ذریعہ تعلیم سے نفرت کرتے تھے جس سے وہ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے۔ ایسے میں سر سید نے ناعاقبت اندیش مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود مسلمانوں میں جدید تعلیم کی اشاعت کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ جدید مغربی نصاب رائج کیا جو انہوں نے عظیم جدید مغربی نظام جو تھا رائج کیا جو انہوں نے برطانیہ کی عظیم درسگاہوں سے اخذ کیا تھا، جس سے مسلمانوں کی تقدیر بدل گئی۔ تو اس کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ تو یہ بیٹا ہماری تعلیمی خدمات تھی جو سر سید نے تعلیم کے اندر خدمات پیش کی۔ اس کے بعد سر سید کی ایک اور کاوش تھی کہ معاشرتی اور معاشی خدمات تھی، اور اس میں مراد آباد کا یتیم خانہ تھا۔ سر سید کی ایک اہم معاشرتی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے مراد آباد میں ایک یتیم خانہ تعمیر کرایا۔ اس کے بعد رسالہ تہذیب الاخلاق ہے۔ سر سید نے 1870 میں مشہور رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا، جس میں آپ نے مسلمانوں کو غیر اسلامی رسم و رواج اور تہمات چھوڑ کر جدید علوم اور زندگی کے جدید طریقے اختیار کرنے پر زور دیا۔ اس کے بعد جدید طرز معاشرت پر زور دیا۔ سر سید احمد خان مسلمانوں کو انگریزوں کے قریب لانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے کھانے پینے اور لباس میں انگریزی طرز معاشرت کو اختیار کرنے پر زور دیا۔ پھر معاشی ترقی میں مدد دی۔ سر سید نے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرایا اور ملازمتوں کا کوٹا مقرر کروا کر ان کے لیے ملازمتوں کے دروازے کھول دیے، اس سے ان کی معاشی حالت بہتر ہوئی۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہمارا جو ہے مسلم انگریز غلط فہمی کا ازالہ۔ سر سید نے حکمرانوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی کامیاب کوشش کی، جس سے ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا اور ان کی معاشیت بہتر ہوئی۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے تعلیمی خدمات اور معاشی اور معاشرتی خدمات پڑھی جو سر سید احمد خان نے اپنی خدمات پیش کی تھی۔ تو یہ سر سید احمد خان ہی وہ شخص تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے نکال کر لا کنارے پر کھڑا کیا، اور مسلمانوں کا جو اثر و رسوخ ختم ہو رہا تھا، جس کو ختم کیا جا رہا تھا، وہ سر سید احمد خان نے اس اثر و رسوخ کو دوبارہ زندہ کیا اور مسلمانوں کے اندر اس اثر و رسوخ کو اجاگر کیا، اور مسلمانوں کو دوبارہ اسی طریقے سے اجاگر کرنے میں، اسی پلیٹ فارم پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو میرا بیٹا آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور سننا بھی ہے، اور کوشش کریں کہ یہ جو چینل میرا آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ کوئی بھی ویڈیو اگر میں اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو فوری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے۔ اس کے ساتھ آج کا میرا لیکچر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔